أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينا ربي لأقرب من هذا رشدا۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے سورہ کہف کی 23 نمبر اور 24 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات، یعنی ایک روح کے بارے میں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف یعنی غار والوں کے بارے میں سوالات کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس کا جواب دے دوں گا، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اس کے بعد قریباً 15 دن تک وحی کا سلسلہ جو ہے منقطع رہا، اور پھر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور فرمایا کہ کسی کام کی نسبت یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں کل اسے کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ، اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر میں یہ کام کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم کبھی بھول جاؤ کسی کام کا عہد کرو اور انشاءاللہ نہ کہو، اللہ کا ذکر نہ کرو اور بھول جاؤ تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ دیا کرو وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ امید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی بہتر باتیں وہ مجھے سکھائے گا، اس سے بہتر ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ انشاءاللہ کا یہ موضوع، یعنی یہ جو صفت اللہ کی ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اصل میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، کہ اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، نقطہ عروج ہے۔ کیوں کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ جب اس نے کائنات کو بنایا تو بلا شرکت و غیرے بنایا، کسی کو اس نے مدد کے لیے نہیں بلایا، اور پھر مخلوقات بنائیں، ان میں بھی کسی کو شرکت کے لیے نہیں بلایا، کسی کی مدد اس میں نہیں لی، بلکہ وہ غالب ہے، عزیز ہے، وہ حکیم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا، بے نیاز ہے مخلوقات سے، بے پرواہ ہے کسی کی عبادت سے۔ یہ وہ صفت کہ وہ اکیلا ہے، اس بنا پر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی وہ ذات کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اور اپنی تمام تر صفات کے لحاظ سے یکتا و یگانہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کام کرنا ہو کسی انسان کو، تو ایک انسان جو ہوتا ہے اس کا علم ناقص ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اسے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس کا علم وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس میں مکمل ہے، خالی اس کام میں، لیکن وہ اپنی مرضی سے اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ معاشرے کو کیا جواب دے گا؟ اگر کوئی آفیسر ہے تو اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے باس کو کیا جواب دے گا۔ یعنی ہر شخص یہاں پر اگر اس میں قوت فیصلہ بھی آ جائے تو اپنی مرضی سے ہر قسم کے فیصلے وہ نافذ نہیں کر سکتا، لیکن مالک کائنات یکتا و یگانہ ہے اپنی تمام تر صفات کے ساتھ، اس لیے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس بات کو مالک کائنات نے سورہ حج میں اس طرح فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ تکویر میں مالک کائنات نے فرمایا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی انسانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم اے انسانوں کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ رب العالمین جو چاہے۔
جو عالمین کا رب ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، وہ جب تک نہیں چاہے گا تو کوئی کام تم سب مل بھی جاؤ اور اس کام کو سر انجام دینا چاہو، اس کام کو کرنا چاہو تو وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورہ دہر میں اس بات کو دہرایا مزید تاکید کے ساتھ کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت یعنی حکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ اپنے علم کے لحاظ سے بھی کامل ہے اور تمام دانا دانشور جو پیدا کیے ہیں ان کا بنانے والا ہے۔ تو اس کی جو دانائی ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ یعنی اگر کسی نے ہدایت پانی ہے، ایمان لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے بھی مالک کائنات نے یہی شرط رکھی کہ جب تک اس کا مالک راضی نہ ہوگا اس سے، جب تک وہ مالک نہ چاہے گا تو کوئی ایمان بھی نہیں لا سکتا، ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ سورہ یونس میں فرمایا کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ کوئی اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو، تو اللہ پر بھی کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ لیکن مالک نے آگے اسی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ جو گندگی ہے کفر کی کہ ایمان جو لوگ نہیں لاتے، یہ بات حق ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ایمان دیتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، اس مالک کائنات کو، اس رب کائنات کو نہیں پہچانتے کہ وہ مالک کائنات، پوری کائنات کا بنانے والا، تمام انسانوں کا بنانے والا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اسی کے آگے فریاد رسی ہوگی اور اسی سے مدد مانگی جائے گی، تمام کام اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر کوئی جو ہے وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ اس بات پر زور دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ، کہ نبی آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، آپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت دے دیں، جس کو آپ محبوب رکھتے ہو، جس کو آپ پسند کرتے ہو، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ چاہت ہے کہ میں، یہ شخص جو ہے میرے زیادہ قریب ہے، میں اس کو چاہنے والا ہوں، اس کو ہدایت مل جائے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ، کیوں؟ بات وہی ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ وہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، عالم ہے، عالموں کا عالم ہے، جاننے والا، بالمحتدین، کہ کس کو ہدایت اس نے دینی ہے، کس کو وہ اپنی طرف سے یہ رحمت بخشے گا، یہ نعمت بخشے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اسی تفسیر میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، بخاری لے کر آئے ہیں کہ یہ ابو طالب کے لیے، جو چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی بستر مرگ ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ ابو طالب نے کتنا ساتھ دیا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، کسی کی جرت نہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا جب تک وہ زندہ تھے، بڑا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت اسی طرح تھی، وہی چاہت تھی ابو طالب کے لیے، چاہتے تھے ایمان لے آئے، بستر مرگ پر ہیں، بیٹھے ہیں، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، قیامت والے دن حجت میں پیش کروں گا اللہ کے سامنے۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہتے ہیں کہ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو آخری کلمہ یعنی یہی کہا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، اگر یہ قریش کی عورتیں یا قریش والے مجھے یہ تانا نہ دیتے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، تبدیل کر لیا ہے، تو میری آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا۔ یعنی ابو طالب کی انابت جو تھی، ابو طالب کی محبت جو تھی، ابو طالب کی نسبت جو تھی، وہ صرف اپنے بھتیجے ہونے کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اللہ کی خاطر نہیں تھی۔ اس لیے وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اگر وہ انابت کر جاتے اللہ کی طرف اور اللہ کی خاطر محبت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انشاءاللہ ایمان کی دولت سے اللہ نوازتا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیک ھداھم، آپ کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر سورہ رعد میں فرمایا کہ معاملہ اصل میں وہی ہے کہ قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا۔ ابو طالب چچا ہونے کے ناطے ایک نبی کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، دن بدن اسلام پروان چڑھ رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن انابت نہ تھی اللہ کی طرف تو ایمان نہ دیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں، بیٹا بھی ساتھ ہے، بیٹے کو ایمان نہ ملا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان نہ ملا۔ جن لوگوں کی رشتہ داریاں قرابت داریاں تھیں اور وہ جڑے ہوئے تھے، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، جس کسی کے ساتھ بھی اگر قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے انسیت ہے، محبت ہے، اللہ کی خاطر نہیں، تو رشتہ داری ہونا بھی نبی کے ساتھ وہ ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ ہدایت اس کو ملے گی جو اناب منیب ہوگا اللہ کی طرف۔ اس بات پہ فخر نہ ہو کہ نبی کا بیٹا، نبی کا چچا یا نبی کی بیوی ہونے پہ فخر نہ ہو، بلکہ فخر ہو کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو مانے، وہ جو بات نبی کہہ رہا ہے، چاہے بیٹا ہو چچا ہو بیوی ہو، اللہ کی خاطر اس کو مانے، اللہ کی طرف رجوع لے کر آئے، تو پھر ہدایت ہوگی۔ یعنی اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اللہ نے ایمان دی۔ فرعون کی بیوی آسیہ، ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دیکھیں کہاں پہ پل رہے ہیں، کہاں پہ بڑھ رہے ہیں، یعنی دونوں مخالفت میں شدید تر اللہ کے باغی، اور دونوں کے نزدیک ترین قرابت داروں کو اللہ نے ہدایت دی اور نبی کے قرابت داروں کو ہدایت نہ دی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ حدیث ایک واضح کرتی ہے اسی چیز کو کہ ایمان دے بھی دیا، اگر ایمان مل بھی گیا تو ایمان ملنے کے بعد پہلے دور میں بھی، نبیوں کے دور میں بھی، اور آج بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ کس طرح اللہ ایمان چھین لیتا ہے۔ وہ دیتا ہے اور پھر دلوں کو جانچتا ہے، وہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ایمان دینے کے بعد، وہ دلوں کو جانچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ قبول کرتا ہے اللہ کی اس بات کو اپنے دل سے یا نہیں، تو چھین بھی لیتا ہے۔ فرمایا انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر جو ہے وہ ثابت کر دے، قدم جمائے رکھ۔ تو صحابی نے کہا، انس رضی اللہ عنہ نے، فقلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آمنا بکا وبما جئت به فهل تخاف علینا، کہ ہم اب جب کہ ایمان لا چکے آپ پر، اللہ کے دین کو مان لیا، تو اب بھی آپ ہم سے خوف رکھتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے؟ قال نعم، کہا ہاں، ان القلوب بین اصبعین، کہ یہ جو دل ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یعنی دو انگلیوں کے درمیان جو دو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ جس طرح چاہے ان دلوں کو جو ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت میں، واللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل کا مالک ہے۔ وان الفضل بید اللہ، یہ جو فضل ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ کے بہت زیادہ مقرب بندے کو اللہ نے یہ صفت نہ دی،
یہ جو فضل ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو توحید کا نقطہ عروج ہے، جو تمام باطل عقائد و نظریات کا جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہے کہ اللہ ہی پر یقین رکھنا کہ اس کی چاہت کے سوا کوئی پتہ ہلنے والا نہیں۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے۔ بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی موازنہ کیا پچھلی امتوں کے درمیان اور اپنی امت کا، اور یہاں پہ بھی اس آیت کو اگر مد نظر رکھیں کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔ فرمایا کہ توریت والوں کو توریت دی گئی، یعنی ان کی مثال بیان کی گئی کہ توریت والوں کو توریت دی گئی، انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، یعنی صبح سے لے کر اور ظہر تک دن آدھا ہو گیا، اس وقت تک کام کیا، اور انہیں ایک ایک قرات دے دی گئی۔ توریت والوں نے جو کام کیا اس کا معاوضہ دیا گیا۔ اس کے بعد انجیل والوں کی باری آئی، ان کو انجیل دی گئی، انہوں نے ظہر سے عصر تک کا کام کیا اور پھر انہیں بھی ایک ایک قرات دے دی گئی۔ اور میری امت، یہ جو آخری امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو قرآن دیا گیا، اور قرآن دیے جانے کے بعد ان کی مثال ایسی ہے کہ مغرب سے عشاء تک انہوں نے کام کیا، اور اللہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں دو دو قرات ملے، یعنی ان پچھلی امتوں کو ایک ایک قرات معاوضے کے طور پہ ملا، اور ہمیں کتنے ملے؟ دو قرات، یعنی ان کو اگر ایک نیکی پہ ایک اجر ملا تو ہمیں ڈبل اجر دیا گیا، ڈبل ثواب دیا گیا، دوہرا ثواب دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ان لوگوں کو دو دو قرات دیے اور ہمیں ایک ہی قرات ملا، یعنی ایک ہی گنا جو ہے وہ ہمیں اجر ملا، اور ان دونوں کو، اس قوم کو، اس امت کو جو اہل قرآن ہیں ان کو دوہرا ثواب، دوہرا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہاری مزدوری میں سے کچھ کم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری مزدوری میں سے کچھ کم کیا، تمہارے اجر و ثواب میں سے کچھ کم کیا، تم نے جتنا کام کیا اس کا معاوضہ میں نے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا یہ میری رحمت ہے، جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، یہ رحمت ہے، یہ اس کی چاہت ہے، جس کو چاہے دے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو عمل ہوتے ہیں، یہ عمل کوئی اعمال کرتا ہو اللہ کا نیک بندہ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان اعمال کے بدلے اب تو جنت مجھ پر واجب ہو گئی اور ملنے ہی والی ہے، تو فرمایا کہ یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جس کو چاہے گا وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یعنی وہ قانون کا پابند نہیں۔ ہمارے لیے کیا قانون ہے کہ جو قوانین اس نے بنائے ہیں، جو اصول وضع کیے ہیں، نیک اعمال کے، برے اعمال کے، نیک اعمال ہے وہ کرنے ہیں، برے اعمال ہے ان سے بچنا ہے، تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، یہ انسانوں کو سکھایا گیا اس کتاب کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ لیکن وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، میں برائیوں سے علیحدہ ہو گیا ہوں تو بس اب میں جو ہے وہ جنتی ہونے کا حقدار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی حدیث ہے کہ لا يدخل احد منکم عمله الجنہ ولا یجیرہ من النار، کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھے، یہ نہ ہو کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ کہا ولا انا الا برحمتی، کہ من اللہ، کہ اللہ کی رحمت، اور میں بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بھی کی کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر رحمت، وَيُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کے لیے وہ رحمت چاہے گا اس کو داخل کرے گا ان نعمت بھری جنتوں میں۔ تو یہ اس کے اختیار میں ہے، کلی اس کے اختیار میں ہے۔ اگر پکڑنے پہ آئے تو ایسی بیش بہا نعمتیں دی ہیں، ذرا سا بھی حساب لینے پر آئے
تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا حساب کتاب دے سکے۔ رزق کا معاملہ ہی لے لیجئے، رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ رزق کا جو معاملہ ہے، رزق دینے کا معاملہ ہے، اس کی فراغی کا معاملہ ہے، کسی کو امیر بنانے کا معاملہ ہے، کسی کو غریب بنانے کا معاملہ ہے، تو یہ اللہ نے کہا کہ میں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق فراغ کر دیتا ہوں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے لیے میں تنگ کر دیتا ہوں۔ اب کوئی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا اکیلا ماننے والا ہو، اور وہ چاہے کہ دولت کے انبار میرے لیے لگ جائیں، تو ایسا معاملہ نہیں۔ کیوں کہ یہ دنیا کی جو ناپائیداری ہے، عارضی زندگی ہے، اس کا مال ہے، اس کی نعمتیں ہیں، فانی ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن بندہ تقوی کی روش اختیار کرنے کے بعد میری رحمتوں کی طرف بڑھے، اور پھر ان دائمی اجر اور ثواب کا حقدار ٹھہرے جو اس کے لیے میں نے تیار کیے ہیں۔ مالک کائنات کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے، کیوں کہ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، وہ ناقص ہے، اور اللہ کا علم جو ہے اس کا کوئی احاطہ کرنے والا نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کچھ علم اگر وہ دینا چاہے، عطا کرنا چاہے، تو وہی علم، اتنے علم کا حصہ جو ہے وہ انسانوں کو مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جیسے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں علیہ السلام کہ ایک دریا پر چڑیا نے ٹھونگے مار کے پانی پیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ اتنا علم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے، یعنی کوئی علم کی کمی اس کے علم میں نہیں آتی۔ اگر جتنا بھی ملا لیا جائے اس پوری کائنات میں جو انسان ہے، ان کے علم اگر ملا لیا جائے تو وہ قطرہ جو چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ پہ بھر کے لے کے گئی ہے، اس کے برابر بھی علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ اپنے علم کی مناسبت سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور اس کی علم کی یہ بات ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ جتنے بھی اندھیرے ہیں، جتنی بھی زمین میں اندھیرے ہیں، ان میں کوئی دانہ نہیں، کوئی تری نہیں، کوئی خشکی نہیں کہ جو کتاب مبین میں نہ لکھی ہو، جو اس کے علم میں نہ ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ نیکی اور گناہ کرنے والے انسان کی جو بخشش ہے وہ بھی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، یعنی وہ جس کے لیے چاہے گا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ جس کے لیے چاہے گا گناہ معاف کرے گا، جس کے لیے چاہے گا عذاب دے گا۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، جس کو عذاب دے، جس کو یعنی رحم کرے جس کے لیے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، بات یہ ہے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی رحمت، مغفرت اور عذاب، یہ تمام چیزیں اللہ نے کسی کے اختیار میں نہیں دی، یہ صفات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اور کل قیامت والے دن پورا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا دے گا۔ فرماتا ہے لیس بظلام للعبید، اللہ جو ہے اپنے بندوں پہ، اپنے بنانے والے بندوں پہ ذرا سا بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے متعلق ایک حدیث ابو داؤد میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی، کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمان والوں، یعنی آسمان والے کون ہیں؟ فرشتے، تمام آسمان والوں اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے، یعنی اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں، کیوں کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ مالک کل ہے، کل اختیار اس کو ہے۔ یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا معاملہ ہے، جو اس کے احکامات ہم پر نازل ہوئے ہیں ان کی اتباع کرتے ہوئے اس کی خوشنودی، اس کی رحمت کو ڈھونڈنے والا معاملہ ہے۔ ورنہ کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ اللہ پر کوئی احسان ہو جتا رہا ہے، یہ نیکی، یہ مسجد میں آنا اور یہ درس قرآنوں میں شمولیت یا کسی بھی قسم کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت میں، اس کی اختیار میں نہ کوئی کمی کرنے والی ہے اور نہ کوئی زیادتی کرنے والی ہے۔ یہ صرف اپنے فائدے کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ جستجو لے کر جو ہے وہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، تاکہ وہ رحمت کا امیدوار بن جائے جو اللہ
جس کو چاہے دے گا، اپنی مرضی سے دے گا. کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ مالک کائنات پوری زندگی میں نے عبادت میں لگا دی تو اب میں تیری رحمت سے کیسے محروم رہ گیا. یاد رکھیے کہ لیس بظلام للعبید، ظالم نہیں ہے وہ اللہ اپنے بندوں پر، نہ تو کسی کا دھاگے برابر ظلم ہوگا. ہر کرنے والے کو جو عمل اس نے کیے ہیں برابر بھرپور بدلہ دے گا. لیکن نعمتیں اتنی بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں، کسی ایک نعمت کا حساب دینا پڑ جائے تو پھر انسان جو ہے اس حساب سے قاصر ہو جائے گا. فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، مدد جو ہے اللہ کی استعانت وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور وہ جس کو چاہے مدد دے سکتا ہے، جس کسی ذریعے سے مدد دے سکتا ہے. بنصر اللہ ینصر من یشاء، کہ اللہ کی جو مدد ہے ینصر من یشاء، جس کو وہ چاہتا دیتا ہے، کیونکہ وہ العزیز الرحیم، وہ غالب ہے. اور مدد ان کو ملتی ہے جو اللہ کے تابع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، تاکہ رحیم بھی ہے، وہ رحم کرے ان پہ، اور ظالم جو کافر ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کروائے، اس لیے وہ مدد دیتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذِ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تو سوال کرے اللہ سے سوال کر، اور جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے ہی مدد مانگ. یہ نصیحت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور فرمایا کہ اگر ساری کی ساری دنیا، سارے کے سارے انسان اس دنیا پہ جو بسنے والے ہیں، اگر وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور تیرا نقصان چاہیں، کوئی فائدہ نہ دینا چاہیں، لیکن وہ فائدہ تجھے ضرور مل کے رہے گا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نے لکھ دیا ہوگا. اور اسی طرح وہ فائدہ پہنچانا چاہیں، سارے کے سارے انسان مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، لیکن جو نقصان اللہ نے لکھ دیا، جو نقصان اللہ چاہ رہا ہے، وہ سارے کے سارے انسان مل کر جو ہے وہ ٹال نہیں سکتے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر کوئی اللہ تکلیف، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی کاشف نہیں ہو سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر کوئی فضل اللہ نازل کرنا چاہے، تم کو دینا چاہے، تو مجال نہیں کہ کوئی اس کے فضل کو تم سے ہٹا سکے. وہ جس پہ چاہتا ہے فضل کرتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اسی طرح زمین کی بادشاہت کا معاملہ ہے، یہاں کی عزت و ذلت کا معاملہ ہے. یہ تمام کے تمام معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی اختیار میں رکھے، اپنی ہی چاہت، اپنی ہی منشا پر رکھے. فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. ساری کی ساری خیر جو ہے، جو بھلائی ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا گیا کہ فضل یہ نہیں، یہ جو آج تم دیکھ رہے ہو کہ جو کافر ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، اور وہ دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، ان کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور جو چاہے اس دنیا میں کرتے پھرتے ہیں، یہ فضل نہیں. مالک فرماتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دیکھو ان کافروں کا تمہیں شہروں میں چلنا پھرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، کہ یہ تو بہت تھوڑا قلیل سامان جو ہم نے ان کو دیا ہے تاکہ یہ اپنی روش میں بہکتے رہیں، اسی مال کی اور اسی دنیا کی رنگینیوں میں لگے رہیں اور اللہ کی طرف نہ آ سکیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہو، بہت برا ٹھکانہ ہو، اور وہ کیا ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہو. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہ زمین جو ہے اس کی تمام بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت یہ اللہ کے لیے، اور اس میں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. انسانوں کے لیے کیا قانون ہے؟ انسانوں کے لیے قانون یہ ہے کہ جب عورت اور مرد ملتے ہیں
تو پھر اللہ جو ہے انہیں اولاد سے نوازتا ہے. یہ قانون اللہ کا ہے. یعنی ہمیں جو ہے ما تحت الاسباب پیدا کیا گیا کہ جب تک سبب نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن خود وہ ما فوق الاسباب ہے، ہر سبب سے بالا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسانوں کا آپس میں ملاپ ہو تو وہ اپنا کوئی بندہ پیدا کرے. آدم علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا، بن ماں باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بن باپ کے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، بڑھاپے کی حالت میں اولاد دی. اور آج جو ہے بنی نوع انسان کا جتنا علم ہے اس میں یہ ہے کہ جو بانجھ عورت ہوتی ہے، جو بانجھ ہوتی ہے، جو زرخیز نہیں ہوتی، بچہ نہیں پیدا کر سکتی، اس کے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قال ربی انا یکون لی غلام، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ایک نبی ہے، اللہ کا رابطہ ایک ہوتا ہے، ایک منسلک ہوتے ہیں وحی کے ذریعے اللہ کے ساتھ جو ہے ایک رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ربی انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا جو ہے، میرے اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اور وہ ریزن، وہ وجہ، وہ جو ما تحت السبب جو انسانوں کو بنایا گیا ہے وہ سبب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وقد بلغنی الکبر، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر اتنی استطاعت اب نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکوں، وہ معاملہ کر سکوں. وامراتی آخر، اور میری جو عورت ہے وہ بھی بانجھ ہے. یہ دونوں وجہ جس کے تحت جو ہے اولاد نہیں ہو سکتی، یہ دونوں وجہ بیان کی. لیکن مالک کائنات ان تمام اسباب سے بہت بالا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اختیار کل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ان قوانین کا پابند نہیں. وہ کہتا ہے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح ہوگا جس طرح چاہے وہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ اس عمل پر قادر ہے، یہ ہو کر رہے گا، چاہے تم بوڑھے ہو، چاہے تمہاری بیوی بانجھ ہے. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح تمہیں جو ہے وہ اولاد سے نوازے. اور مریم علیہ السلام نے بھی وہ وجہ پیش کی، وہ توجیہ پیش کی، انسانیت ہونے کے ناطے اس قانون کی سبب بتایا کہ ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں کس طرح بیٹا پیدا ہوگا، میرے ہاں یکون لی ولد، میرے ہاں کس طرح بیٹا پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں. فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اسی طرح تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں. یہ اس کی توحید کا نقطہ عروج ہے، نہ وہ کسی نبی کا محتاج، نہ کسی ولی کا محتاج. کوئی اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا. نبی اور ولی سب ترستے تھے کہ اس کی رحمت، اس کی چاہت کس طرح حاصل ہو جائے. تو ایک عام انسان کا کیا کہنا. مالک فرماتا ہے معاملہ اصل میں یہ اذا قضا امرا، کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہے، کوئی حکم صادر کرنا چاہے، یقولو، بس کہتا ہے اس کے لیے، اس فیصلے کے لیے، اس حکم کے لیے، یقولو لہو، وہ کہتا ہے اس کے لیے کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جایا کرتی ہے. وہ کسی قانون کا، کسی انسانوں کا، کسی ماحول کا، کسی سبب کا پابند نہیں. وہ مالک کل ہے، رب الکائنات ہے. ما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے، وہ رب الکائنات ہے. اور پھر صرف انسانوں ہی کی پیدائش کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، مالک کہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا ذرا زمین پہ گھومو، دیکھو انسانوں تمہارے علاوہ بھی کیا میں نے پیدا کیا ہے. واللہ خلق، اللہ نے تخلیق کیا، کل دابہ من ماء، ہر جانور کو کس سے؟ ماں سے، پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی، اس میں تم دیکھتے ہو کہ کچھ چلنے والے ہیں، علی بطنہ، اپنے جسموں کے بل، اپنے جسموں کے بل چلنے والے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کہ کوئی ایسے ہیں جو اپنی دو ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں اس دھرتی پر، اس زمین پر. من یمشی علی اربع، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر اس زمین پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ جو ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر فرمایا ذرا فرشتوں پہ نظر، فرشتوں کی جو مخلوق اللہ نے بنائی. اللہ فرماتا ہے جاعل الملائکہ، میں نے ملائکہ فرشتوں کو بنایا. رسولہ،
اپنے پیغمبر بھیجنے والے، قاصد بنانے والے، الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو پر، چار پر ان کے جو ہے وہ دے دیے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ یعنی کیا وہ انسان کی کیا اوقات کہ اس نے اتنی بڑی بڑی خلقت اللہ نے پیدا کر دی، تو یہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی چاہت پہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، کہہ دیا گیا کہ اللہ کے سارے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے در کے فقیر ہیں۔ پیغمبروں کو چننے کا معاملہ ہو، پیغمبروں کو منتخب کرنے کا معاملہ ہو، مجتبی مصطفیٰ کرنے کا معاملہ ہو، تو یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ جو چاہے آ کر یہ کہہ دے عبادت گزار بندہ ہو یا ناشکرہ بندہ ہو، کہہ دے آ کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا ولی ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ہم جو ہے وہ ہر کسی کو غیب کی باتیں نہیں بتاتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَن يَشَاءُ، بلکہ چن لیا کرتے ہیں جو غیب کی جو ہے باتیں بتانے کے لیے کسی انسان کو، اور وہ نبی ہوا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو اپنی باتیں بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو غیب کی باتیں، جیسے غیب کی باتوں میں فرشتوں پر ایمان لانا، دوزخ جنت پر ایمان لانا، خود بذات خود اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی حقانیت کو تسلیم کر لینا، پوری اس کی ذات و صفات اور اختیارات کے ساتھ یہ بتانے کے لیے فرمایا ان تاتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کسی میں طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کے اوپر جو ہے اس مومن انسان ہی جو ہے وہ اس پہ توکل کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے متعدد واقعات حدیثوں میں بھی بھرے پڑے ہیں جو اللہ کی جو شاء ہے، اللہ کی جو مشیت ہے اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اور کسی کو اپنی چاہت میں، اپنے فیصلے میں کسی کو شریک، کسی کو اس سے مدد نہیں لیتا، کسی کی وجہ سے، کسی بھی انسان کی وجہ سے اپنی چاہت کو، اپنے فیصلے کو، اپنی مشیت کو بدلتا بھی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اور دعا کی مالک کائنات سے کہ ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائے اللہ تعالی کہ جو کسی کا نصیب نہ ہو، اور اللہ نے دی، ہوائیں مسخر کی ان کے لیے، جنوں کو تابع کیا ان کے لیے، جانوروں کی بولیاں تک وہ جانتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میری یہ جو 99 بیویاں ہیں ان کے پاس میں جاؤں گا آج رات، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بچہ ہوگا پیدا، اور وہ جاں باز مجاہد بنے گا اللہ کی راہ میں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ دیکھیں کیسی بڑی سلطنت مالک کائنات نے سلیمان علیہ السلام کو دی، ہوائیں مسخر کر دی، ہوائیں تابع تھیں، جن تابع تھے، جانوروں کی بولیاں تک، لیکن انشاءاللہ اللہ کی مشیت اس میں نہ ڈالی، خود ہی کہہ دیا کہ میں جاؤں گا اور اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو وہ گئے، اور کسی کے ہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک عورت کے، وہ بھی آدھا بچہ پیدا ہوا، یعنی پورا نہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو جو وہ چاہ رہے تھے وہی اللہ جو ہے وہ کرتا۔ اسی طرح جتنے بھی نبیوں کے بھی واقعات دیکھ لیں آپ، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ نے نکالا ہے بھائیوں کے چنگل سے، اور پھر کس طرح سے کنویں سے بھی نکالا ہے، اور تمام معاملات کرنے کے بعد جو ہے قرابت دی بادشاہ مصر کے سامنے، تو وہ اس پہ اکڑ نہیں دکھائی، انہوں نے کوئی تکبر اور غرور نہیں کیا، ان کو پتا تھا یہ تمام معاملات جو ہے اللہ کی طرف سے ہونے ہیں۔ اور جب اپنے گھر والوں کو مصر میں داخل کر رہے تھے تو اس وقت بھی بادشاہ کا رقیب ہو تو اس کے لیے تو امن و امان ہی ہوا کرتا ہے، وہ جو چاہے ملک میں ان کے لیے جگہ ڈھونڈ کر ان کے لیے محل بنوا سکتا ہے، ان کے رہائش اور سکون کے لیے طرح طرح کے انتظامات کروا سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ الفاظ کہے وقالت خلو مصر، کہ مصر میں داخل ہو جائیے، اپنے گھر والوں کو کہا انشاءاللہ آمینین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن سے رہیں گے، یہاں سکون سے رہیں گے۔ پھر آپ دیکھ جائیے موسیٰ و خضر کے واقعات میں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت سے گزارا، فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کروائی، اور پھر واقعات سے گزارنے کے بعد کہا کہ موسیٰ اب تم ہمارے پورے اندازے پر آ چکے ہو، ہم نے برگزیدہ کیا ہے، تمہیں پیغمبر چنا،
اللہ نے پیغمبر چنا، تربیت اللہ کی جو ہے ان کے ہاتھ ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوتا ہے موسیٰ اور خضر کا، تو یہ نہیں کہتے کہ بس اللہ نے مجھے صابر بنا دیا ہے، شاکر بنا دیا ہے، اب میں کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا جب خضر نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکتے ان باتوں کا جن کو تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہی کہا، کیا کہا کہ قالا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ تم مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن آپ دیکھیں مشیت الہی، وہ صبر نہ کر سکے۔ نبی ہونے کے بعد ایک اندازے پہ اللہ لے کر آیا ان کو، ان کی تربیت کی، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ صابر رہیں خضر علیہ السلام کے معاملے میں، تو وہ نہیں رہ سکے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، یعنی ان کی اتباع کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ کتنی ہی قرآنی آیات جو ہے ان کی تعریف میں ہے، ان کی برگزیدگی کے بارے میں ہے۔ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ آتا ہے تو بیٹا جو نبی کا بیٹا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ باپ کی صفات ہیں میں تو صابر رہوں گا اور سب کچھ ہوگا، بلکہ وہاں بھی انہوں نے یہی اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے جو ہے وہ صابروں میں سے پائیں گے آپ۔ اور یہی بات یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھے، کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ جو ہے پاکیزہ ہو گیا ہوں اور میں تقوی کی روش پر ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تو کوئی برا خیال میرے ذہن میں نہ آئے گا، میرے دل میں نہ آئے گا۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھیں ان کی پاکی کی پوری سورہ اتاری، اور پھر اس کے بعد جب معاملہ کھل کے سامنے آیا کہ یوسف علیہ السلام پاک ہیں، سچے ہیں، تو انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری ایک تربیت اور میری محنت کا نتیجہ ہے، میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ عبادت گزار تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام دیا گیا ہے۔ وہاں پر فاظ پڑھیں تو فرمایا وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو جو ہے پاک صاف نہیں جتلاتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، الا من رحم ربی، کہ مگر میرے رب کا یہ فضل ہے، جس پر میرا رب رحم کرے وہی صرف ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک آخری بات بیان کرنی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ساری یعنی چاہت، یعنی گناہوں سے معافی دینا، عذاب دینا اور جو کچھ کرنا، یہ سب اللہ نے اپنے اختیار میں، کہ وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ اختیار اس نے کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ایک بات اس نے بڑی واضح قرآن میں اسی اپنی توحید کے نقطہ عروج والی صفت کے ساتھ بیان کر دی ہے، جس سے جو آج کل امت مسلمہ جس میں گرفتار ہے، جس گناہ میں، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دیکھو بے شک اللہ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شرک کرے، اس کے علاوہ یعنی اس نے اپنی یہ چاہت بتائی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کے علاوہ جو جتنے بھی گناہ لے کر آئے گا، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ زمین بھر کر وہ جو ہے گناہوں کی لے آئے، بقراب الارض، کہ زمین کے جو محیط ہے اس میں بھر کر وہ گناہوں کا لے آئے، اور اس نے لا یشرک بی شیئا، کہ اس نے جو ہے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو وَلَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، ایسا ملے گا، ایسے ملاقات کرے گا کہ جیسے اس کے بخشا ہوا ہو، اس نے اس کو جو ہے بخشا ہوا ہو۔ تو یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور گناہ کو بخشے، کیونکہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، فرمایا جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں پہنچ گیا، وہ پھر اللہ کی اس رحم جس میں وہ داخل کرنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اس سے بالکل اس نے اس کو ہٹا دیا ہے، کہ اگر کوئی شرک کرے گا تو پھر اس کی قطعاً چاہت یہ نہیں ہے اللہ کی کہ وہ پھر اس کو معاف کرے۔ تو یہ جو ہے باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی کہ جب بھی کوئی مستقبل میں عہد کریں، کوئی بات کریں اور کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی چاہت کو مد نظر رکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں، قرآن کے ذریعے، دیگر احادیث کے ذریعے، کہ اصل معاملہ یہ ہے
کہ اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جب بھی یعنی ایک ایسی ضروری عمل ہے، یہ ضروری فعل ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کریں، جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچیں، کسی بارے میں منصوبہ بنائیں تو فوراً کہیں کہ انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ اس کی چاہت ہوگی، اس کی رضامندی ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ جو اسباب، جو چیزیں بہت مشکل نظر آیا کرتی تھی، جو چیزیں آپ کو بہت ناممکن سی دکھتی تھیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. تو یقین جانیے کہ اللہ کی اگر چاہت شامل کر لی جائے کسی کام میں، اور یہ کہہ دیا جائے اور اللہ پر پورا مکمل توکل کر لیا جائے، اس پہ یقین کر لیا جائے، تو یہ مالک کا اتنا اختیار ہے کہ وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، وہ پھر اس بندے کی ضرور مدد فرمائے گا. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.